تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی انسان اپنی طاقت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو کر خود کو کائنات کا خدا سمجھنے لگا اور خالق کائنات کو للکارنے کی جسارت کی تو قدرت خاموش نہیں رہی۔ رب ذوالجلال نے ہمیشہ اپنے تکبر کرنے والے بندوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنی کمزور ترین مخلوق کا انتخاب کیا، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ شہنشاہ حقیقی صرف وہی ہے۔ یہ کہانی ہے بابل کے اس عظیم و جابر بادشاہ نمرود کی، جس کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، مگر اس کا انجام ایک حقیر سے مچھر کے ہاتھوں مقدر ہوا۔ نمرود کی سلطنت سونے چاندی اور بے پناہ شان و شوکت سے عبارت تھی۔ جب وہ اپنے تخت پر براجمان ہوتا تو ہزاروں غلام اور وزراء اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ وہ علل اعلان کہتا، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت بانٹتا ہوں۔ اسی دوران نمرود کے منجمین نے پیشگوئی کی کہ جلد ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے باطل دین کو مٹا دے گا۔ نمرود نے فرعون کی طرح ظلم کی انتہا کر دی، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک گمنام غار میں ہوئی، جہاں قدرت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 13 برس تک وہ غار کی تنہائیوں میں پلتے رہے اور پھر ایک روز اپنی قوم کے سامنے حق کی صدا بن کر نمودار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار اور معاشرے میں رائج بت پرستی کو چیلنج کیا۔ ایک بار جب شہر کے لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، آپ نے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود نے باز پرس کی تو آپ نے بڑی دانائی سے فرمایا کہ اسی بڑے بت سے پوچھ لو۔ نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ بے جان پتھر کیسے بول سکتے ہیں۔ اسی لاجواب ہونے کے غصے میں نمرود نے ایک عظیم الشان آگ دہکانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ کے حق سے وہ دہکتی آگ گلزار بن گئی۔ آگ سے زندہ بچ نکلنے کے بعد بھی نمرود کی آنکھوں پر بندھی تکبر کی پٹی نہ کھلی۔ اس نے حضرت ابراہیم کے رب سے لڑنے کے لیے آسمان پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک ایسی سواری تیار کروائی جسے عقاب اڑا کر بلندیوں تک لے گئے۔ جب وہ کافی بلندی پر پہنچا تو اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اللہ نے اسے آزمانے کے لیے اس کا تیر خون آلود کر کے واپس بھیج دیا، جس پر وہ نادان خوشی سے چلایا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو مار دیا۔ یہ اس کے ظلم کی انتہا تھی، جس کے بعد قدرت کا کوڑا برسنے کو تیار تھا۔ بالآخر اللہ کا عذاب نمودار ہوا۔ انسانوں کی فوج کے مقابلے میں اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ وہ مچھر اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ سورج کی روشنی دھندلا گئی۔ نمرود کی عظیم فوج ان حقیر کیڑوں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اسی دوران ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہ مچھر جب دماغ میں پر پھڑاتا تو نمرود کو ایسی شدید اذیت ہوتی کہ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا۔ اسے سکون صرف تب ملتا جب کوئی اس کے سر پر جوتے مارتا۔ وہی نمرود جو سجدے کرواتا تھا اب جوتے کھا کر سکون کی بھیک مانگتا تھا۔ نمرود کی یہ اذیت صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کی روح کی شکست تھی۔ وہ تخت جس پر بیٹھ کر وہ خدائی کے فیصلے کرتا تھا، اب وہاں وہ ایک لاچار قیدی بن چکا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نمرود کے سر پر جوتے مارنے کے لیے باقاعدہ ملازم مقرر کیے گئے تھے، اور جب کبھی وہ ملازم تھک جاتے یا جوتا مارنے میں سستی کرتے تو نمرود درد کی شدت سے پاگل ہو کر گڑ گڑاتا کہ اسے مزید ضربیں لگائی جائیں۔ یہ قدرت کا وہ عجیب انصاف تھا کہ جس سر پر تاج سجتا تھا اسی سر پر جوتے برسائے جا رہے تھے، تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ سالہ سال تک جاری رہنے والی اس ذلت نے نمرود کے جاہ و جلال کو خاک میں ملا دیا۔ اس کا وہ شہر جو سونے چاندی سے دمکتا تھا اب اس کے چیخنے کی آوازوں سے گونجتا تھا۔ آخر کار اسی تڑپ اور بے بسی کے عالم میں اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، اور وہ غرور جو بابل کی دیواروں سے اونچا تھا ہمیشہ کے لیے قبر کے اندھیروں میں دفن ہو گیا۔ نمرود تو مر گیا، مگر اس کا عبرتناک قصہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ بن گیا جو اپنی مٹھی بھر طاقت پر ناز کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب رب کائنات کسی کی رسی دراز کرتا ہے تو وہ اسے مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بادشاہوں کو ایک حقیر مچھر کے ذریعے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ نمرود کا انجام آج بھی ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم سبق ہے جو اپنی حیثیت کو بھول کر رب کائنات کے سامنے سرکشی کرتا ہے۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ کے سامنے وہ ایک مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔